رمضان کا کیا معنی ہوتا ہے، رمضان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فرمایا رمضان رمض سے بنا ہے، اور رمض کا معنی ہوتا ہے جھلسا دینا، جلا دینا، کسی چیز کو خاک کر دینا، کسی چیز کو جلا کر کے بھسم کر دینا۔ اب رمضان کا نام رمضان کیوں پڑا؟ اس کی دو وجہ تھی۔ پہلی مرتبہ جب رمضان کا مہینہ پڑا تو بڑی سخت گرمی میں پڑا تھا، اس لیے اسے رمضان کہا جاتا ہے کہ اس وقت اس روزے نے، اس رمضان کے مہینے نے لوگوں کو جھلسا کر کے رکھ دیا تھا، اس لیے اس کا نام رمضان پڑا۔ اور دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ رمضان اس کا نام اس لیے پڑا کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے اندر عبادت کرنے والوں کے، استغفار طلب کرنے والوں کے استغفار کو طلب کر کے، تمام کے توبہ کو قبول کر کے اللہ تبارک و تعالی ان کے سارے گناہوں کو جلا دیتے ہیں، سارے گناہوں کو جھلسا دیتے ہیں، سارے گناہوں کو بھسم کر دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے رمضان المبارک کو رمضان کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی سارے گناہوں کو جلا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ ابھی یہ شروع نہیں ہوتا، ابھی یہ شروع نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے تیاریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عید کی نماز پڑھ کر کے ہم لوگ گھر واپس آتے ہیں، ادھر اللہ کا یہ فرمان ہوتا ہے، ادھر اللہ کا یہ اعلان ہوتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، آج تو عید کی نماز ہو گئی، لیکن آئندہ رمضان کے لیے آج سے ہی میری جنت کو آراستہ کرنا شروع کر دو، آج سے میری جنت کو تیار کرنا شروع کر دو، اسے سجانا شروع کر دو۔ ایک سال پہلے سے اللہ تعالی رمضان المبارک کے مہینے کے لیے جنت کو سجانے لگتے ہیں، جنت کو آراستہ کرنے لگتے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہوتا ہے جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی برکتیں اور رحمتوں کو اتار دیتا ہے، نچھاور کر دیتا ہے۔ ہم اور آپ برکتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم لوگ اپنی آنکھوں سے برکتوں کو دیکھتے ہیں۔ آپ غور کریے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو آپ کو لطف آتا ہے، جو آپ کو اطمینان ملتا ہے، وہ کبھی بھی 11 مہینوں کے اندر نہیں مل سکتا۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ساری چیزوں کو، خود ساری چیزوں کا انتظام دیکھ رکھا ہے، اور ایک سال پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے لیے جنت کو آراستہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جنت کو تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ غور کرنے کا مقام ہے، ایک سال پہلے سے رمضان المبارک کے لیے جنت کو تیار کیا جا رہا ہے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، چاند دکھائی دیتا ہے، بندے نے پوچھا اے میرے خدا، اے میرے اللہ، آپ نے تو جنت کو آراستہ کر دیا، پتہ نہیں مجھے توفیق ہوگی کہ نہیں، کہیں مجھے شیطان بہکا نہ دے، کہیں مجھے شیطان اپنے چنگل میں جکڑ کر کے عبادات سے روک نہ دے۔ اللہ کا فرمان ہوا اے میرے بندو، اس کے لیے بالکل بے فکر رہنا، میں تمام شیاطین کو، میں تمام سرکس جنات کو قید خانے میں، بیڑیوں میں جکڑ کر کے قید خانے میں ڈال دوں گا، جیل کے اندر ڈال دوں گا، تاکہ وہ میرے بندوں کو بہکا نہ سکے، تاکہ وہ میرے بندوں کو ورغلا نہ سکے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا چاند دکھائی دیتا ہے، ادھر سارے شیاطین اور سارے سرکس جنات کو قید کر کے، بیڑیوں میں جکڑ کر کے انہیں جو ہے قید کر دیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَتُ الْجِنِّ، اللہ تعالیٰ سرکس شیاطین کو اور سرکس جنات کو قید کر دیتے ہیں، بیڑیوں میں جکڑ کر کے قید کر دیتے ہیں۔ بندے نے پوچھا اے میرے خدا، اے میرے اللہ، اگر میں روزہ رکھوں گا، اگر میں روزہ رکھوں گا تو روزہ رکھنے کی حالت میں، بھوکا رہنے کی حالت میں میرے اوپر
میرے منہ کے اندر جو بدبو پیدا ہوگی اے اللہ اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا؟ جواب آیا ہے میرے بندو، میں تمہارے منہ سے نکلنے والی بدبو کو، میں تمہارے منہ سے نکلنے والی بو کو مشک خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ کر دوں گا۔ بندے نے پوچھا اے میرے خدا ہمارے لیے اور کیا تیاریاں ہوں گی، یہ رمضان المبارک کے اندر ہمیں اور کیا انعام ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کا جواب آیا، او میرے بندو، او میرے بندو، یاد رکھنا تمہارے یہاں ایک مہمان آتا ہے تو تم اپنے دروازے کو کھول دیتے ہو، تم ایک دروازے کو کھولتے ہو، دو دروازے کو کھولتے ہو اور دروازوں کو بند کر لیتے ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر محرم کے اوپر نظر پڑ جائے۔ اے میرے بندو لیکن میرا معاملہ الگ ہوگا، فرمایا غلقت ابواب النار، میں جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دوں گا، میں جہنم کے سارے دروازوں کو لاک کر دوں گا، اور فلن یفتح منا باب، اور جہنم کے ایک بھی دروازے کو میں کھول کر کے نہیں رکھوں گا، اور اے میرے روزے داروں میں تمہارے لیے وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازوں کو کھول دوں گا، فلن یغلق منها باب، اور جنت کے اندر کوئی بھی ایسا دروازہ نہیں ہوگا جس کو بند کیا جائے، جس کو لاک کیا جائے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، بڑا رحمت سے بھرپور مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر وقت اس کے اندر نچھاور ہوتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان، جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھے، ایماناً و احتساباً، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید کرتے ہوئے، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، میں اس کے اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بندے نے پوچھا اے میرے خدا اگر میں تراویح پڑھوں گا تو تراویح پر مجھے کیا اجر و ثواب ملے گا؟ اے میرے خدا اگر میں تہجد کی نماز پڑھوں گا تو اس پر مجھے کیا اجر و ثواب ملے گا؟ فرمان آیا نبی کے ذریعے سے ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو رمضان المبارک کے اندر تراویح پڑھے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید کرتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبی، تو اس کے سارے گناہوں کو جو پچھلے گناہ ہوئے ہیں سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ کسی بندے نے پوچھا کہ اگر تہجد کی نماز میں تنہا تنہا پڑھ رہا ہوں، انفرادی طور پر پڑھ رہا ہوں تو اس پر کیا اجر و ثواب ملے گا؟ جواب آیا ومن قام لیلۃ القدر، ومن قام لیلۃ القدر، جو شب قدر کے اندر قیام اللیل میں کھڑا ہوگا، جو شب قدر کے اندر تہجد پڑھے گا، فرمایا اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان المبارک کے مہینے کو یوں ہی عام مہینہ مت سمجھ لیجئے گا، رمضان المبارک کا مہینہ بڑا بابرکت ہے۔ ادھر چاند دکھائی دیتا ہے، رمضان کا چاند دکھائی دیتا ہے، ادھر سارا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، ایٹماسفیئر چینج ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہم خود محسوس کرتے ہیں، خود فیل کرتے ہیں کہ ابھی چاند دکھنے سے پہلے ہمارا کیا ماحول تھا اور چاند دکھنے کے بعد عجیب سے ایک بار میں پورا ایٹماسفیئر چینج ہو گیا، پورا ماحول چینج ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایٹماسفیئر کو اسی لیے چینج کر دیتے ہیں کہ سارے سرکش شیاطین اور سارے سرکش جنات کو قید کر دیتے ہیں، بیڑیوں میں جکڑ کر کے انہیں قید خانے میں ڈال دیتے ہیں، تو اس وقت ہم ماحول کو اچھا پاتے ہیں، اس وقت ایٹماسفیئر ہمارا چینج معلوم ہوتا ہے، اس وقت ماحول ہمارا تبدیل معلوم ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ رمضان المبارک کی برکات ہیں، یہ رمضان المبارک کی رحمتیں ہیں، یہ رمضان المبارک کی برکتیں ہیں۔ حضور نے فرمایا سیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال